بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی احادیث کی طرف چلیں، آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ جانتے ہیں۔ سورہ نام آیت نمبر 32، اس کا ترجمہ ہے: اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ تھا ترجمہ جو آپ نے سنا۔ ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ آج سے ہم کتاب الرقاق سے احادیث پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کی پہلی حدیث کون سی ہے۔ تو آئیے چلیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے ہیں، ایک تو تندرستی اور دوسرے فراغت اور بے فکری۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی اور فرصت کے اوقات کو بہت اہم قرار دیا ہے کہ لوگ ان کی قدر فرمائیں، اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ وہ ان لمحات کی، اس عرصے کی قدر کریں۔ اگلی حدیث ہے حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودتے جاتے تھے اور ہم مٹی کو اٹھاتے جاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے: اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس تو انصار و مہاجرین کی مغفرت کر۔ تو یہ تھی وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تھی، اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم بھی دیتے جاتے تھے کہ آخرت کی زندگی کیا ہے، اور اصل زندگی صرف آخرت ہی کی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک اور خط کھینچا جو مربع کے درمیان میں تھا، اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو مربع کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ پس انسان جب ایک مشکل سے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور جب دوسری سے بچ نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی، اور آپ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کو مشکلات میں گھرا ہوا بتایا، اور یہ بتایا کہ موت نے اسے ہر لمحہ گھیرا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم آگے اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہے۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے روایت فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں زمین پر کھینچیں اور فرمایا: یہ آدمی کی آرزو ہے، یہ اس کی عمر ہے، اور وہ اپنی لمبی آرزو کے پھیر میں رہتا ہے، اتنے میں نزدیک کی لکیر یعنی موت آ پہنچتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اپنی امیدوں، آرزوؤں اور زندگی کے مشغولات میں مصروف رہتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور موت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ انسان کو ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری مکمل رکھنی چاہیے، نہ جانے کب اسے موت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ انسان ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور اس کے اعمال آخرت کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ویورز میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس طرح آپ لوگ احادیث سن رہے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت حوصلہ دینے والی میرے لیے بات ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور میں یہ بھی امید رکھتی ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ میں ہمیشہ آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں، آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، نئی احادیث کے ساتھ پھر ملوں گی آپ سے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔